اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مہینہ یا موسم شروع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت کے اوپر جو صاحب حیثیت ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال ثروت ہو، اتنی دولت ہو کہ وہ آنے جانے کا خرچہ، کھانے پینے کا اور اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر والوں کا خرچہ دے کر جائیں، ایسے لوگ صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ اب جو لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ حج پہ جا سکتے ہیں، تو ان کو حج پہ جانا چاہیے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، لیکن وہ حج پہ جانے سے تھوڑا سا سستی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے میرے یہ کام ہو جائے، پھر انشاءاللہ میں حج پہ چلا جاؤں گا، میرے بچوں کی شادی ہو جائے، مکان کا ہو جائے، پھر حج پہ چلا جاؤں گا۔ اس طرح کہتے کہتے ایک عمر کا کافی بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور جب سارے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تو خود عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کا اکیلا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ایسے لوگ بھی رہ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صحت ہے الحمدللہ، تو فوراً سے پہلے اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہم اس فریضے کو ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتائے ہیں، ان میں ایک رکن حج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ فرض کیا۔ اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس سال حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور وہ لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان کا حج کو قبول فرمائے۔ فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرے اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، اور جو حج کرتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص، جو مسلمان حج کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اس کے بالکل پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاجی کو جو حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حاجی کو تمام گناہوں کو بخش کے اس کو اتنا ہی پاک، صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ ہم بھی جائیں۔ محترم ناظرین، جن لوگوں نے اس سال حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے تو یقیناً اس کے لیے انہوں نے تیاری بھی کی ہوگی، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے چینل کے حوالے سے ان حجاج اکرام کے لیے ایک تربیت کا پروگرام شروع کیا ہے، ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جو انشاءاللہ مختلف نشستوں میں اس کی پوری تفصیل سے آگاہی دی جائے گی۔ کیونکہ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ احکامات فرائض
فرض کیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات رکھنا، علم جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ مثال نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عائد کیے ہیں۔ تو ان فرائضوں کے بارے میں، ان کی ادائیگی کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، یعنی اس میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، کون سی چیزیں جو ان ہمارے اعمال کو مطلب کہ اس کے اندر ممنوع ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ کیونکہ ایک آدمی عمل تو کرتا ہے ثواب کی نیت سے، لیکن چونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اعمال اس کے قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتے، ممکن ہے وہ بجائے ثواب کے وہ گناہوں کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان عورت اور مرد پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ اس کو حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز کی پہچان ہو جائے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے حجاج اکرام حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بنیادی معلومات بہت مفید ہوگی، اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم ابتدائی طور پہ صرف جانے کے لیے جو سامان کی ضرورت ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، سامان کی، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ تمام حج کے طریقے، عمرے کا طریقہ اور اسی طرح سے احرام کا طریقہ، احرام باندھنے کا طریقہ، اس کے کیا آداب ہیں، اس میں کیا احتیاطیں ہیں، اور اسی طرح سے عمرے کا مکمل طریقہ، طواف، سعی، صفا مروہ، اور اسی طرح سے منی، عرفات، مزدلفہ، وہاں پر کی عبادات، اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور سیکھیں گے۔ ہم کوئی عمل اگر سیکھ کے کریں گے تو اس کی قبولیت کی ایک امید ہوتی ہے، اور جو آدمی بغیر سیکھے ایک عمل کرے گا اس عمل کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے موٹے موٹے اصول یا موٹے موٹے اس کے فرائض واجبات کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے حجاج اکرام کے لیے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو فالو کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ تمام حضرات کا بھی حصہ ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی حج پہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج محترم ناظرین، ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ایک مقدس سفر کے لیے جب آدمی نکلتا ہے حج کے لیے تو ہمیں کس کس چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو ضروری چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت میں لگے رہیں گے، ورنہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی یا کچھ کمی پیشی ہوگی تو ہم پریشان رہیں گے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو حاجی حج کے ارادے پہ جا رہے ہیں ان کو کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر۔ مثال کے طور پر آپ جب یہاں سے جائیں گے، تیاری کر رہے ہیں، تیاری کے اندر آپ ایک قلم ہے، ڈائری ہے، یہ لے لیں، پاسپورٹ ہے، اس میں ویزا لگا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا ویکسینیشن کارڈ ہے یا ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے، یا آپ کے ریال ہے، جو آپ کے پیسے جو خرچے کے لیے چاہیے، یہ تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ رکھیں اپنے ساتھ۔ تمام چیزیں اس کی فہرست ایک چھوٹی سی ہم نے ترتیب دی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ احرام کے کپڑے ہیں، 2 عدد لینے ہیں آپ کو احرام۔ اسی طرح سے احرام کی قیمت کے باندھنے والا بیلٹ ہوتا ہے، چمڑے کا بھی آتا ہے، اس میں کپڑے کا بھی آتا ہے، لیکن چمڑے والا ذرا مضبوط اور پائیدار رہتا ہے، وہ لے لیا جائے۔ اسی طرح امامہ ہے، ٹوپی ہے، بچھانے کے لیے چادر یا چٹائی وغیرہ ہے، آئینہ ہے، تیل ہے، کنگھا ہے، مسواک ہے، سرما ہے، سوئی دھاگا ہے، قینچی ہے۔ سفر میں یہ تمام چیزیں ساتھ رکھنا یہ سنت بھی ہے۔ اسی طرح تولیہ ہے، صابن ہے، منجن ہے، سیفٹی ریزر ہے، گلاس ہے، پلیٹ ہے، پیالہ ہے، دسترخوان ہے، پانی کی بوتل ہے، یہ آپ کو بہت ضرورت پڑے گی وہاں پر عرفات میں۔
اور मीना में तो खैर पानी मिल जाता, अरफात में और मुजदलिफा में आपको जरूरत पड़ेगी पानी की बोतल साथ जरूर रखें। छतरी भी रखते हैं आप, मौसम ऐसा है गर्म, शायद छतरी की जरूरत पड़ जाए। अच्छा, चम्मच है, छुरी है और अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं। बहुत से हज़रात हमारे मुख्तलिफ बीमार होते हैं या डॉक्टर किसी नुकसान लिखवा लें और उसको पैक करवा लें। दवाइयाँ ज़रूर साथ लेके जाएँ, वहाँ दवाइयों को बड़ी शॉर्टेज, बड़ी परेशानी होती है, मिलती नहीं है, बगैर नुस्खे के वो देते नहीं है। तो अपनी दवाइयाँ तमाम यहाँ से लेके जाएँ। चाय का थर्मास है, चाय खुद बनाएं वहाँ पर, इस तरह से। अच्छा, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं मोहतरम नाज़रीन, वो आपको 3 बैग लेने हैं। एक होगा छोटा बैग जो आपके गले में टांगा होगा, जिसमें आपके पैसे है, पासपोर्ट है, ज़रूर कागजात है, शनाख्ती कार्ड है वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें ऊपर रखने वाली वो रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। उसकी हिफाजत ज़्यादा तक नहीं है कि उसमें पैसे भी हैं, पासपोर्ट भी होता है और ज़रूरी कागजात भी होते हैं। अच्छा, दूसरा एक हैंड कैरी होगा, थोड़ा उससे बड़ा बैग होगा जिसमें आपके लिए छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो उसमें होंगी। और तीसरा आपका लगेज के लिए होगा बड़ा बैग। ये 3 किस्म के बैग आपके पास होने चाहिए कम अज़ कम। ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ें वही रखें। अच्छा, इन तमाम बैगों के ऊपर मोटे मार्कर से आप अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपने शहर का नाम मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिख दें इसके ऊपर, ताकि कोई इधर उधर चीज़ ना हो जाए, आपकी पहचान रहे। अपनी शनाख्ती अलामत डाल दें इसमें। और इसके अलावा मोटे मार्कर वगैरह है ये अपने साथ रखें, बैग में रखें, बड़े बैग में। अच्छा, जो ज़रूरत के रोज़मर्रा के कपड़े हैं आपके पहनने के, 2-4 जोड़े हैं, 5-6 जोड़े रख ले रहे, जूता है, कोई चप्पल है, कोई सैंडल है, ये बड़े बैग में रखेंगे जो लगेज में जाएगा। और छोटी मोटी चीज़ें हैं आपकी वो हैंड कैरी में आएगी। लेकिन हैंड कैरी में आप एक ख्याल रखिएगा कि कोई नोकदार चीज़, छुरी है, कैंची है, इस तरह की चीज़ आप उसमें ना रखें या लगेज में डाल दें, क्योंकि वहाँ रखेंगे तो वो स्कैनिंग करते हैं तो वो निकाल लेंगे, यानी आपको बोल देंगे भाई निकालो ये चीज़ें, वहीं छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ें आप अपने लगेज में डालिएगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो अपने हैंड कैरी में रखिएगा। और एक बैग आपके गले में होगा जो आपके साथ होगा, जिसके अंदर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे, पासपोर्ट होगा, पैसे होंगे और दीगर चीज़ें, शनाख्ती कार्ड वगैरह। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पर किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो। इस तरह से आप चाहें इसकी एक लिस्ट बना लें अपने तौर पर भी, जो आपको ज़रूरत होती है तमाम चीज़ों की, ये बेहतर है कि पहले लिस्ट बना ली जाए, उस लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली जाए, फिर इन बैगों में डिवाइड कर दीजिए कि कौन सी चीज़ आपके गले वाले बैग में आएंगी, कौन सी चीज़ें आपकी जो बेल्ट आप बांधेंगे उस बेल्ट के अंदर भी जेबें होती हैं, उसमें भी सामान आ सकता है। यानी सामान से मुराद पैसे हैं, शनाख्ती कार्ड है और इस तरह पासपोर्ट वगैरह है, ये इसमें भी आते महफूज रहता है, ये आपके साथ ही रहेगा, इसकी हिफाजत करनी है। और बाकी चीज़ें हैं वो हैंड कैरी में रखते हैं। अच्छा, जो बड़ा सामान है वो सारा का सारा आपका वो लगेज में चला जाएगा। इंशाल्लाह इस तरतीब से काम करेंगे तो हमें वहाँ ज़हमत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, ना हमें परेशानी होगी ना हमारी वजह से कोई परेशान हो। ये एक मुक़द्दस सफ़र है और इस सफ़र का एक एक लम्हा हमारे लिए बड़ा कीमती होता है। यानी हुज्जाज इकराम के लिए एक एक लम्हा बड़ा कीमती होता है, उस लम्हे को ज़ाया न किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा जाए। हम अगर इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो हम यकसों की सारी इबादत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सारी चीज़ें यहाँ से ले जाएं और बिल्कुल यकसोई के साथ अपने अल्लाह की याद में, इबादत में, नमाज में, ज़िक्र में, तलबिया में लगे रहें। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम एहराम बांधने का तरीक़ा, उम्रे का तरीक़ा और जैसी चीज़ें हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह हज के तमाम जो मनासिक है उसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह हम सीख के जाएंगे तो हमारे आमाल भी इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ कबूलियत की सिर्फ अल्लाह ताला बख्शेगा। उम्मीद है आप हजरात ने ये तमाम चीज़ें ज़हन नशीन कर ली होंगी। इंशाअल्लाह इसके बाद जब हम अगली नशिस्त में बैठेंगे तो एहराम बांधने का तरीक़ा, एहराम के अंदर क्या क्या चीज़ें ममनू हैं, एहराम के किस तरह की पाबंदी होती है, उसके क्या तकाज़े हैं और तमाम इंशाअल्लाह डिटेल के साथ आपसे गुफ्तगू होगी। उस वक्त तक के लिए वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।